اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین و سامعین، آج رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے آگ سے نجات دلانے والا، وہ اس کی آمد ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا وہ ہم سے نہیں جدا ہو چکا، ہم اس سے جدا ہو چکے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے جو مہینے ہیں یہ تو بار بار آتے رہیں گے اور ہر سال آتے رہیں گے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم یہاں پر موجود ہوں گے یا نہیں، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے نہیں، ہم رمضان المبارک کے مہینے سے جدا ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ بخشش اس میں اگر ہم حاصل کر لیں، اگر ہم ایسے کام کریں، پورا سال ہم اپنی مصروفیت رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تو یقیناً جو ہے وہ ہماری بخشش کا جو سما ہے وہ بن سکتا ہے، بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام جو ہے وہ مختلف موضوعات پر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، آج ہم نے اہل بیت کی شان میں گفتگو کرنی ہے، کیونکہ کل جو ہے 21 رمضان المبارک ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی شہادت کا دن ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی ہم اہل بیت کا ہی ذکر کریں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، جو اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہیں۔ قیامت والے دن ہم بھی یقیناً شفاعت کے طلبگار ہوں گے، سفارش کے طلبگار ہوں گے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی تیری اہل بیت کا ذکر کیا کرتے تھے، جب بھی ہمیں موقع ملتا تھا، وقت ملتا تھا، تو ہم جو ہے ذکر کیا کرتے تھے۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان موجود ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ کوئی جو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جن کو وہ جو ان کو نہیں پہچانتے۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی علی عمران جماعتی نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یہ ماشاءاللہ الحمدللہ عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، اور ڈی پی ایس میں بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب حافظ علی سلیمان حیدری صاحب وہ موجود ہیں۔ اللہ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو میں آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے حافظ علی سلیمان حیدری صاحب سے کرتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری لگوائیں اور پروگرام کا آغاز کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، یا کا نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ کوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے، کوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جگہ یارو، ہے دونوں جگہ یارو، جاگیر
محمد کی واللہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، لیکن سبھی آقا کے قدموں میں پڑے دیکھے، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ہے تو بھی صائم عجیب سا کہ خوف محشر سے ہراساں، کہ خوف محشر سے ہے ہراساں۔ ارے تجھ کے ہے نعت سنتا، رے تجھ کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ جی ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے جناب حافظ علی سلیمان حیدری صاحب، ماشاءاللہ بڑے ہی پیارا کلام پیش کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں یہ ہر ایک کی قسمت کی بات نہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، جنہیں حضور پسند فرماتے ہیں اور ان سے اپنا ذکر کرواتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اچھا مفتی صاحب، آج ہم نے اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، تو ظاہری سی بات ہے اہل بیت جہاں سے، کیونکہ حضور علیہ السلام تو ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو اہل بیت جہاں سے شروع ہوئی، کیونکہ ظاہری بات ہے حضور علیہ السلام کی جو لاڈلی پیاری جو بیوی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور آپ کی شادی حضور علیہ السلام سے کیسے ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول کریم وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جی جناب محترم، بات یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بعد میں ترجمہ یہ بھی لکھا کہ نبی تمہارا جانوں کا بھی مالک ہے۔ بے شک۔ اور نبی کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین، ازواج رسول، وہ مومنین کی مائیں ہیں، بے شک، بے ایمانوں کی مائیں نہیں ہیں، بے ایمانوں کی، کافروں کی کافروں نہیں کی ہے، مائیں ہیں، اور منافقوں کی بھی نہیں ہیں، بے شک، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس وقت پاکی کا تصور بھی نہیں تھا، آپ اس وقت بھی طاہرہ تھیں۔ سبحان اللہ، آپ اس لقب سے مکہ میں مشہور تھیں کہ آپ طاہرہ ہیں۔ بے شک، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً کو 25 ایئرس بے شک، راؤنڈ باؤنڈ تھی، ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 کے قریب تھی۔ جی، مکہ کے اور مدینہ کے لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو شادی کے لیے پرپوز بھی کیا، نکاح کے پیغامات بھیجے۔ ہاں جی، نکاح کے لیے، شادی کے لیے پرپوز کیا، لیکن آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ طیبہ طاہرہ نے تجارت کے لیے بھیجا،
یہ لمبا واقعہ ہے، جی جی تفسیر میں ملتا ہے، مصرف علماء نے بھی اپنی اپنی سیرت کی کتابوں میں بھی درج کیا۔ میں ان کا خلاصہ جو شارٹ کٹ نہیں بتاتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، پرپوز کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی برکت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ کیا بات ہے، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، کئی زیادہ گنا اور اتنا گنا فائدہ ہوا، کیا بات، پروفٹ ہوا۔ کیا بات، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ واز مچ امپریس، بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے باتوں میں اشارہ کیا، آپ سے نکاح کے لیے آرزو کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چاچا سے بات کر کے پھر بتاؤں گا۔ میں مختصر خلاصہ بات ہی بیان کروں، بعض ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے متعلق بھی بیان کیا گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، جی میں خلاصہ وہ شارٹ کٹ میں کہہ رہا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے بات کرتے، ابو طالب سے بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بات کی۔ اب حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں فیصلہ خود نہیں کروں گا، جو محمد کہیں گے میں وہ کہوں گا، وہ کہوں، کیا بات ہے۔ یعنی کہ ایک دو چیزیں اس میں جو نا مفتی صاحب ظاہر ہو رہی ہیں کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اولاد کی مرضی کے بغیر بھی شادی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ یہ اسلام کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کی رضامندی کا، دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ اپنا فرض پورا کیا کہ میں اپنے چاچا سے بات کروں گا، اور انہوں نے یہ ایک بڑوں سے مشورے کا فرض پورا کیا، اور انہوں نے یہ سبق دیا۔ اور حضرت ابو طالب نے یہ حکم جب فرمایا کہ میں محمد جو کہے گا، انہوں نے یعنی کہ یہ کہا کہ میں بزرگ ہوں، بڑا ہوں، لیکن جو بڑے بچے چاہیں گے پھر بھی فیصلہ لاسٹ چیز وہ محمد۔ جی بے شک بے شک۔ اب منظر یہ بن گیا کہ جب پہلے جب تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی سے قبل جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب کوئی شادی کے لیے پرپوز کرتا تھا، رات شادی کو جو تجویز دینے والے کو نیند نہیں آتی تھی کہ شاید صبح خدیجہ مانے یا نہ مانے، لیکن ادھر حقیقت جو تھی کچھ برعکس ہوگی کہ ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں محمد مانے یا نہ مانے۔ کیا بات ہے، بے شک کیا بات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاچا جی جیسے آپ راضی ویسے میں راضی۔ اب یہاں میں کوئی جملہ بولنا چاہتا ہوں جی کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے بے شک کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی آئیں گے یا آئے ہیں، جی آئیں گے، آئے ہیں، جی سبھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، پر اللہ کیا چاہتا ہے کہ محبوب تو راضی ہو جائے، والا سو فاتی کا ربو کا فتردہ، سبحان اللہ، give you according to your wish soon، یہ کہ محبوب ہم تمہیں راضی کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے کہا بھی جنت سے بات تشریف لے جائیں، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ میری رضا۔ ابراہیم آگ میں چھلانگ لگائیں، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ اسماعیل چھری کے نیچے آ جائیے، یا اللہ ٹھیک ہے جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ پیارے ایوب یہ امتحان دیں، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ کلیم اللہ طور پہاڑ پہ آ جاؤ، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ پیارے یوسف کنویں میں چلے جاؤ، یا اللہ ٹھیک ہے جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ پیارے یعقوب بیٹے سے جدا ہو جاؤ، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ پیارے عیسیٰ باپ بن باپ کی زمین پہ چلے جاؤ، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ پیارے عیسیٰ اب موت سے قبل پہلے میرے پاس آ جاؤ، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ جب حبیب کی باری آئی فرمایا پیارے حبیب ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ میں خدا راضی ہو جاؤں، لیکن میں خدا چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ تو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، پر رضا خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور اب شان ابو طالب یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور مصطفیٰ کہتا ہے ابو طالب تو راضی ہو جائے۔ کیا بات، یہ انہوں نے نا بزرگوں کا ایک ادب کر کے بھی دکھایا۔ میں یہ ایک یہاں پہ مفتی صاحب کی بات سے یہ میسج بھی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اولاد کو اپنی پسند کی شادی کرنی چاہیے، لیکن
ماں باپ کی رضامندگی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ ماں باپ کی رضامندگی کے بغیر انہیں ناراض کر کے شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا وہ رائٹ ہے، وہ آپ اپنا رائٹ استعمال کر لیں گے، لیکن جو ان کی ناراضگی ہے وہ آپ کے لیے باعث ناکامی بھی بن سکتی ہے، آپ کے لیے وبا بھی بن سکتی ہے. لیکن ماں باپ کی اگر ہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ماں باپ بھی اولاد کی خوشی دیکھیں کہ میری اولاد کیا چاہ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ مسلط کر دیں، تو مسلط کرنے سے بھی ظاہری سی بات ہے پھر وہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی رستہ تو نکلے گا، ظاہری بات ہے اولاد بھی نکالے گی. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہمارے نبی نے جو بھی کام کیے ہیں وہ ہماری زندگی میں کامیابی، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری یقیناً جو زندگی ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزرے گی. تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی ایک اچھے انداز میں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ایسے الفاظ سمجھائیں جو ان کی سمجھ میں آ جائیں، اور شان اہل بیت ہم ایسے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شان اہل بیت کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل بیت ہے ان کا آغاز، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے پہلی شادی جو ہے آپ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کی طے پائی گئی، تو ظاہری بات ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جو ہے ان کی یعنی کہ بیٹی ہیں، تو یہاں سے جو ہے سلسلہ جو ہے اہل بیت کا بھی سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. تو مفتی صاحب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے حوالے سے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مالی خدمات آپ کی کیا تھی؟ جی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مالی کنڈیشن تو ایوری باڈی ناؤ کہ وہ شی واز ویری اسٹرانگ پرسن، یس، کہ وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ مالی لحاظ سے مضبوط عورت تھی، امیر ترین خاتون، امیر ترین ملکہ میں، اسی لیے تو سارے جو ہے نا نکاح کا پیغام بھیجتے تھے نا. اور سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہوئی تو میں نے یہ پڑھا کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ وغیرہ کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کیوں ہو رہی ہے. ابو لہب نے بھی میسج بھیجا، ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی، اور دیگر جو مکے کے امیر لوگ جو سردار جہاں تھے. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کے جی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے جی، تو اسٹیج پر حضرت امیر حمزہ ایک طرف حضرت ابو طالب تھے، باقی بھی چچا تھے، رشتہ دار عزیز و اقارب تھے سرکار کے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنڈال میں داخل ہوئے، وہ میرج ہال میں جب انٹر ہوئے تو سب سے جو بڑی کرسی تھی، جو چیئر تھی، اس پہ ابو جہل خود ہی بیٹھنے لگا. حضرت امیر حمزہ نے بازو کھینچا، فرمایا کدھر؟ کہنے لگا جی میں یہاں پہ بیٹھنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا نیچے اتر. ابھی یہ میں جملہ پنجابی میں بولوں گا مجھے زیادہ ٹیسٹ آئے گا. آپ نے نیچے تھلے اتر کے مہینے ہے تو سرکار دی سیٹ ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. اب میں نے تو پڑھ کے یہی نتیجے پہ پہنچا، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کی وہ ذلیل ہوا، اور جس نے نبی کی غلامی کی وہ دنیا میں بھی کامیاب، حشر میں بھی، قبر میں بھی کامیاب. بے شک بے شک. اب آ گیا مالیت خدمات کے حوالے سے. جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مبارک ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئی. جی جی. تو اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال، بلکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ کہ محمد جیسا تو غریب کو نہیں تھا اور خدیجہ جتنی امیر کوئی نہیں تھی. جب یہ بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی تو آپ کو اچھی نہ لگی. کیا بات. آپ نے چند دن بعد پھر دعوت کر دی، بلکہ یہ جو تھا نا وہ آپ کا تحفے تحائف کا سلسلہ 6 ماہ تک چلتا رہا. کیا بات ہے. یعنی 6 ماہ تک کم و بیش چلتا رہا. جی. اور اس سے قبل جو ہے اتنا شاندار ولیمے کا رواج بھی نہیں تھا. یہ بھی سرکار کی شادی سے ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی مالدار خاتون تھی کہ 70-80 ہزار کے قریب کم و بیش جی جانور تھے آپ کے، گھوڑے اونٹ وغیرہ تھے. کیا بات. اور 350 کے قریب کم و بیش آپ کے ملازم کام کرتے تھے. اور ڈبل سٹوری آپ کا محل تھا اس دور میں. ہاں جی اس دور میں. اور بلو کلر کی جو تھی نا وہ ہوئی تھی، اس پہ
کلی شلی وہ تھی آپ جو بھی ہاں اس جی، دور اس میں وقت ہوتا دور تھا. کا رواج تھا، اور چاند اور تاروں کا جو ہے نا وہ اوپر پینٹ کیا ہوا. جی جی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی مالدار تھی کہ 1 سال کے قریب چوری ہوتی رہی، لوگ لوٹتے کرتے رہے، لیکن آپ کو اتنا اللہ نے مال دیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ فرق بھی نہیں پڑا. کیا بات ہے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی مبارک ہوئی آپ کی تو بہت زیادہ کہا اعلان فاغنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تو پھر اس وقت جو مال تھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پھر دعوت کی. جب دعوت ہوئی تو آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے خادمہ سے، اپنے خادماؤں سے یہ کہا کہ میں جب اشارہ کروں گی آپ نے ساری دولت، زیورات، پیسے، اس وقت کی زمین کی جو رجسٹری وغیرہ ہوں گے، کاغذات وغیرہ ہوں گے، ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے میرے پاس آنا. جی. اب سارے لوگ کھانا شارا کھا رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا، آپ نے فرمایا لوگوں میں طرف توجہ دینا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین پلیز اٹینشن، جی. کہ توجہ کیجیے گا. لوگ اکٹھے ہو کے بھی کیا نکلا، لسن بھی، مجھے سنو، مجھے دیکھو، لک ایٹ می، میری طرف دیکھو. اب لوگ اکٹھے ہو گئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ زمین کے کاغذات، زیورات، پیسے سب کچھ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کیا بات. بیٹھ گئی اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، حضور یہ مال بھی آپ کا ہے اور یہ خادمہ بھی آپ کی ہے. سبحان اللہ سبحان نبی اللہ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ منظر دیکھا قریش مکہ نے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اوہ یہ کیا ہوا، اب تو خدیجہ جتنا کوئی غریب کوئی نہیں اور محمد جتنا امیر کوئی نہیں. کیا بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ سب کچھ میرا. ہاں جی حضور میں نے آپ کے قدموں پہ اللہ کے نام پہ سب آپ کو قدموں میں پیش کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کرو، مکے میں اعلان کر دو جو بھی غریب، مسکین، یتیم ہو وہ آئے اور اپنی ضرورت کے مطابق لے جائے. کیا بات ہے. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. کیا بات ہے. وہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا آپ نے. پھر یہاں تک بھی آپ نے اعلان کر دیا مکے میں جس کسی نے میرا قرضہ دینا ہے وہ ایسا کرے میرے محمد کا کلمہ پڑھ لے، میں اس کو اپنا قرضہ بھی معاف کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساری بیویوں نے، باقی بیویوں نے مجھ سے لیا ہے، خدیجہ وہ ہے جس نے مجھے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب آپ کی ماشاءاللہ سخاوت بھی، آپ سخاوت اور وصال شریف کے حوالے سے مختصر وقت میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے نا شہزادے رسول، شہزادوں کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، ہمارا وقت بھی کم ہے، تو سخاوت اور وصال شریف کے حوالے سے مختصر وقت میں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال با کمال کا ٹائم آیا جی تو اس وقت کچھ طبیعت ناسازگار تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس میں علماء کرام مسئلہ بتاتے ہیں کہ جب کسی نیک آدمی پہ تھوڑا سا تلخ ٹائم ہو تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ وہ گناہ گار ہے تو وہ پکڑ میں، بلکہ اس کے درجات اللہ اور بلند فرماتا ہے. اور کسی گناہ گار پہ تھوڑی سی سختی آتی ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ بھی موجود تھے اور آپ کے ماں کے قدم دبا رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی اس رفیقہ حیات کی وفاداریاں آپ کو یاد آ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے چہرہ انور کو دیکھتی ہیں تو پھر کچھ کہنا چاہتی ہیں، پھر خاموش ہو جاتی ہیں. حضور نے فرمایا بھی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی حضور مجھے شرم آتی ہے، آپ کے سامنے میں بات نہیں کر سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ٹھیک ہے. کہنے لگی حضور اگر آپ اف یو ڈونٹ مائنڈ، اگر آپ برا نہ منائیں تو ذرا میں فاطمہ سے اکیلے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حجرے سے بعد. سیدہ فاطمہ سے کہنے لگی کہ فاطمہ میرا آخری وقت قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو تیرے بابا مدثر کی چادر وہی کے وقت لیتے ہیں یا مزمل کا کمبل وہ مجھے جاتی دفعہ دے دے، میں اپنے اوپر لپیٹ لوں گی تو میری جان آسانی سے اللہ اکبر. اب یہاں سے بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج کل کی عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ کس طرح ڈیمانڈ کرتی ہیں اور یہ کیسے ڈیمانڈ کرتی ہیں. تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو علیہ وسلم سے عرض کیا تھا بابا اماں چاہتی ہیں کہ مجھے آخری دفعہ وہ آپ کی وہ چادر مبارک مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدثر کندھوں سے اپنی چادر شریف اتاری، فرمایا جو فاطمہ اپنی مما کو دے. جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر لے کے آئیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چادر مبارک لی. اب چادر مبارک لی تو میں ایک
سچویشن پیش کرنا چاہتا ہوں، تخیل پیش کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کو چادر ملی، آپ نے چادر کا بوسہ لیا، اب ادھر ملک الموت کی بھی زیارت ہوگی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا ہوگا تو پھر کہا ہوگا 2 گھڑیاں تقدیریں رک جائیں سانو لگیاں توڑ نبھا لیں، میں خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آ لین دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی. تو پھر یہ کہتی ہوں گی کہ لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، رب ملایا تو پھر ملیں گے اون امید نہ کائی. لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. اب جب وہ روح پرواز ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضا بشر آپ نے وہ کفن دفن کے لیے بھی اس وقت جو تھا وہ جنازے کی حکم نہیں آیا تھا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے بھی کفن دفن کے متعلق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، عرض کی حضور اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں کرنا. جبریل وہ کیوں؟ اے اللہ فرما رہا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال میری رضا کے لیے تیرے قدموں پہ قربان کیا. آج میں خدا اس کی نیکی کا جو اس کو اجر دوں گا کہ اس کو دنیا کا کفن نہیں بلکہ میں جنت سے اس کو کفن بھیجوں گا. سبحان اللہ. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ آپ نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا اور 1 منٹ میں آپ نے سارا خلیق ہو گیا. تو آپ فرماتی ہیں لوگوں آپ کو پتہ نہیں اتنا کمانے میں مزہ نہیں آیا جتنا محمد کے نام پہ لٹانے کا مزہ آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئی تھی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے. اچھا بعد وصال ہوا ہے. جی تو اب جو ہے نا اگلا ظاہری بات ہے، ہم نے آج اہل بیت کا ہی ذکر کرنا ہے. شہزادہ رسول سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یعنی کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ جی آپ کی ولادت، جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی مولا کائنات شیر خدا سے. جی تو وقت گزرتا گیا، 15 رمضان کی تاریخ آئی تو اللہ کریم نے سیدہ طیبہ طاہرہ کو حضرت امام حسن مجتبیٰ سے نوازا. سبحان اللہ. اب ایک صحابیہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مؤذن نے اذان دی کیا اثر کی، آپ نے وضو فرمایا اور نماز ادا کی. حالانکہ جی بالکل یہاں پہ عورت جو ہے نا وہ 40 دن تک جو ہے نا وہ ناپاک رہتی ہے. جی وہ اس وقت نہ تو عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. بے شک بالکل. مشہور مسئلہ تو یہی ہے ناظرین کہ بندہ وہ عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ. لیکن اصل مسئلہ جو ہے یہ عوام میں مشہور ہے. جی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ نفاس کا خون آنا بند ہو جائے وہ عورت پاک ہو کے اپنا نماز وغیرہ ادا کر سکتی ہے. اچھا سیدہ خدیجہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ آپ نے وضو فرمایا اور نماز اثر ادا کر. جب نماز ادا کی تو وہ صحابیہ دیکھ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو آج بہت عجیب منظر دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا کہ ادھر آپ کے شہزادے کی ولادت ہوئی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر ادا کر لی. حالانکہ ہم عورتیں جو ہوئے اسپیسیفک ڈیز میں وہ نہ تو ہم وی کین ناٹ ٹچ دا ہولی قرآن اینڈ وی کین ناٹ سے ہر پریئرز، نہ تو ہم اپنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کے روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ کی تو کیا ہی بات ہے، انہوں نے نماز بھی ادا کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے فاطمہ انسانی شکل میں جنتی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، اس کی بیل و ستینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور میں شان فاطمہ میں 2 جملے ضرور کہوں گا. جی
کیونکہ حسن مجتبیٰ کو بھی شان تو سیدہ فاطمہ سے بے شک بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ جو جگر مصطفیٰ سے محبت کرے اللہ کرے اسے ساری زندگی جگر کا مسئلہ ہی نہ بنے. سبحان اللہ. بے شک. آمین. نبی کریم صلی آمین. اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہی یا روحی، فاطمہ میری روح ہے. روح ہے. یا اللہ جو روح مصطفیٰ سے خوش ہو، روح مصطفیٰ سے پیار کرے، یا اللہ اس کی جب جان نکلے تو اسے تکلیف ہی نہ ہو. اللہ. حضور فرماتے ہیں یا قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. یا اللہ جو دل مصطفیٰ سے پیار کرے اسے کبھی دل کی تکلیف ہی نہ ہو. آمین آمین آمین. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، گود میں اٹھایا تو فرمایا فاطمہ دیکھتی ہو یہ کیسے لگتا ہے؟ عرض کی بابا آپ بتائیں. فرمایا ہی از لکنگ لائک می، یہ تو میرے وقوع لگتا ہے. سبحان اللہ. اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سر سے لے کے سینہ انور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے لگ کے قدمین شریف تک مشابہ. اب دونوں مل جائیں تو تب بھی حضور کی طرح پوری نہیں ہے، مشابہ ہے. مشابہ ہے. بے شک. تو اب کون بے وقوع ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لیتے لڑائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر دی ادا کی. سبحان اللہ. اور تیری حضرت امام حسن کون ہے؟ کون؟ ان کی یہ انفرادی، ان کو اللہ نے یہ شان کیسی عطا کی ہے آپ کو کہ نانا بھی نور، نانا بھی نور، ماں بھی نور، ماں بھی نور، باپ بھی نور، بھائی بھی نور، مامے بھی نور، ماسیاں خالائیں بھی نور، کیا بات. بھائی بھی نور، باپ بھی نور، اور خود بھی نور. کیا بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے لعاب دہن دی، اپنی تھوک مبارک، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی. منہ میں ڈالے. حضرت مولا کائنات پیدا ہوئے تب بھی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی. مولا کائنات پیدا ہوئے تب بھی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی. حسین پاک پیدا ہوئے ان کے منہ میں بھی زبان ڈالی، حسن کے منہ میں بھی ڈالی. مجھے تو قبلہ یہ آپ صاحب پڑھ کے سن کے یہی فیصلے پہ پہنچا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ زبان مبارک ڈال کے ہم لوگوں کو بتایا میرے غلاموں، میرے امتیوں، دیکھنے میں تو ہم 5 ہیں، زبان ہماری ایک ہے. ایک ہے. سبحان اللہ. دیکھنے میں ہم 5 ہیں، خون ہمارا ایک ہے. بے شک. دیکھنے میں تو ہم 5 ہیں، جی. نسل ہماری ایک ہے. دیکھنے میں تو ہم 5 ہیں، آیت تطہیر ایک ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دیکھنے میں تو ہم 5 ہیں، خون ہمارا ایک ہے. دیکھنے میں ہم تو 5 ہیں، زبان ہماری ایک ہے. لوگوں، میرے غلاموں، ان کی زبان پہ مصطفیٰ بولتا ہے اور مصطفیٰ کی زبان پہ خدا بولتا ہے. ان کو دیکھنے سے مصطفیٰ نظر آتا ہے اور مصطفیٰ کو دیکھنے سے خدا نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو جاری ہے. ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد. فون نمبر 0300 9465 زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسے کہ آپ شان اہل بیت سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اہل بیت سے، ان کے اہل بیت سے محبت کی جائے. تو جو یقیناً اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ محبت کے لائق ہیں، اور وہ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت فرمائیں گے. اگر جو اہل بیت کا گستاخ ہے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، وہ چاہے نمازیں پڑھتا رہے، چاہے جو مرضی کرتا رہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ وہ جو ہے حضور کی شفاعت کا طلبگار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جس کی شفاعت لینی ہے، جس کی شفاعت طلب کرنی ہے، اگر اس کی آل سے ہی نہیں پیار کریں گے، اس کی آل سے محبت ہی نہیں کریں گے تو شفاعت کیسے ہوگی؟ تو مفتی صاحب ہم نے نعت بھی سننی ہے، تو اہل بیت کا اور ازواج مطہرات خاص طور پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا یہ اور اہل بیت کا تعلق کیا تھا؟ جی قبلہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، رفیق باپ کی رفیقہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اچھا ماحول تھا۔ بڑا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ان میں اختلاف نظر آتا ہے، جن راویوں کو ان میں اختلاف آتا ہے، ان راویوں کو راوی میں پھینکنا چاہیے۔ راوی میں پھینکے، کیا بات ہے، وہ بھی جب چلتا ہو جب چلتا ہو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پاک بی بی ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیات مقدسات نازل ہوئی۔ بے شک بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ میری وہ پاک بی بی ہے جس کے بستر میں بیٹھا ہوں تو پھر بھی رب کی وحی مجھ پہ نازل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھی اور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی، سیدہ فاطمہ نے جب رخ سیدہ عائشہ صدیقہ دیکھا تو سیدہ عائشہ کو دیکھ کے سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی۔ جب مسکرائی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ بیٹی فاطمہ، جیسے عمر میں 5 سال بی بی فاطمہ ان سے بڑی تھی۔ کیا بات ہے جی۔ یہ ایک محبت کی نشانی تھی نا۔ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جب نکاح نہیں ہوا تھا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بی بی عائشہ کو بیٹی کہتے تھے، اور جب نکاح میں آئی تو پھر حضور کی محبت اور حضور کی نسبت کو ملحوظے رکھتے ہوئے، خاطر رکھتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے ہمیشہ سیدہ بی بی عائشہ کو ام المومنین کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں بیٹی رکھا، کی طرح حضور کی نسبت کو آگے رکھا۔ جی جی۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا سیدہ فاطمہ کو، تو سیدہ عائشہ نے دیکھا بھی مسکرائی ہیں، وجہ بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ بیٹی آپ دیکھ کے مسکرائی ہیں، کیا بات ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کی، اماں بس دل میں 1-2 باتیں آئی ہیں۔ فرمایا کیا؟ تو اگر آپ کہیں تو شیئر کروں؟ کہنے لگی جی کریں۔ میں نے جی آپ سے 1-2 باتیں پوچھنی ہیں کہ پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میں اور علی جب میدان حشر میں آئیں گے تو حکم ہوگا کہ نظریں جھکا لو، نبی بھی ہوں گے، اصحاب بھی ہوں گے، اولیاء اکرام بھی ہوں گے، آدم سے لے کے تک اب جتنے بھی انسان ہوں گے، بشر ہوں گے، سبھی ہوں گے، تو سب کو حکم ہوگا کہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ اور دوسری اماں یہ آپ سے بات پوچھنی تھی کہ آپ کی شان زیادہ ہے یا میری شان زیادہ ہے؟ کیا بات ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسکرا پڑی۔ فرمایا بیٹی یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ آپ نبی کی بیٹی، میں صحابی کی بیٹی، آپ آقا کی بیٹی، میں غلام کی بیٹی، اللہ اکبر، اور لوگ میرا بھی حیا کرتے ہیں، میرا تو چھوڑو میرے باپ کا حیا کرتے ہیں، تو آپ کے ابو کا صدقہ کرتے ہیں، ابو کا صدقہ کرتے ہیں، اور جن کو بھی عزت ملی ہے قبلی والے کے صدقے سے ملی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے امہات المومنین کو بھی عزت ملی تو حضور کے صدقے، بے شک، اصحاب رسول کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، اولاد رسول کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، بلکہ جس کو عزت ملی ہے وہ سرکار کے صدقے سے ملی ہے۔ عزت ہے ہی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب آپ نے یہ کہا کہ بھی میرا بھی لوگ حیا کرتے ہیں تو وہ آپ کے ابو کی وجہ سے ہیں، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے۔ اور سبحان اللہ۔ اماں عائشہ کو عام شخصیت نہیں ہے۔ بے شک، میں ان کے متعلق 2 جملے بولوں گا، میں یہ بات کو کلیئر کر لوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیٹا آپ کی شان زیادہ ہے، آپ نبی کی بیٹی، میں صحابی کی بیٹی۔ بے شک۔ جب سیدہ فاطمہ نے جب یہ بات سنی نا تو مسکرا پڑی۔ بی بی عائشہ پاس آئیں، کہنے لگی بیٹی یہ تو فرمان بالکل صحیح ہے کہ نبی کی بیٹی، میں صحابی کی بیٹی، پر بیٹی بات یہ ہے پتہ تو حشر نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر، پتہ تو حشر کو چلے گا۔ ماں وہ کیسے؟ فرمایا تیرے بابا کا فرمان تو نے یہ نہیں پڑھا، یاد ہے تمہیں؟ ماں کون سا؟
فرمایا یہ بھی تو فرمان ہے نا بھی قیامت والے دن نیک عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ جنت میں جائیں گی. جنت میں. بیٹی فاطمہ تیرے ہاتھ میں دامن ہے. تیرے ہاتھ. بے شک علی کا بڑا مقام ہے, بے شک علی کی بڑی شان ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, بے شک علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. عبادت ہے. علی امام الاولیاء ہے, بے شک علی زینت الاولیاء ہے. لیکن بیٹی بات یاد رکھنا, قیامت کا دن ہوگا, تیرے ہاتھ میں دامن علی کا ہوگا, میرے ہاتھ میں دامن نبی کا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل. تو جب یہ بات سنی تو سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی اپنی نشست پہ. تو سیدہ عائشہ کول گئی, پاس گئی, جا کے سیدہ فاطمہ کا سر کا بال بڑی عقیدت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, ادب کے ساتھ پکڑ کے کہتی ہیں کاش میں عائشہ عائشہ نہ ہوتی, کاش میں سیدہ فاطمہ کے سر کا ایک بال ہوتی. اللہ اکبر. یہ کوئی عائشہ عام نہیں ہے, عائشہ یہ وہ ہے ناراض ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے محبوب ان کو راضی کر لے. راضی کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہو, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتی. جی تو اچانک میاں بیوی والا ماحول تھا. جی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بے ساختہ کوئی ایسا جملہ نکلا جو حضور کو پسند نہ آیا. پسند نہ آیا. تو یہ لاڈلی بیوی ہیں حضور کی. بے شک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا تو حضور چلنے لگے, ایک قدم شریف مسجد نبوی کے اندر, جی ایک حجرے کے اندر. اللہ کرے ہم سب کو اس رمضان کا صدقہ اللہ پھر نصیب فرمائے. آمین آمین. تو جب یہ جانے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فوراً مصلی بچھایا, سوچا کہ اب یہ امی ابو کو بتاؤں گی تو تب میری شامت آئے گی. امی ابو نے تو پکڑ لینا بھی تو نے ایسی بات کی کیوں, تو پھر انہی کو کہتی ہوں قبلہ صاحب, جملہ بڑا مزے والا ہے کہ انسی کو کہتی ہوں جس نے میرا رشتہ کرایا ہے. اللہ اکبر. کیا بات. سجدے پہ سر رکھا, عرض کی یا اللہ میں تیری بندی تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں, اب میرا سفارش کرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. میں ماں باپ کو بھی نہیں کہہ سکتی. بے شک. یا اللہ میری سفارش تو ہی کر دے کہ تیرا محبوب مجھے معاف کر دے, راضی ہو جائے. اب نبی کے وسلم کا ایک قدم شریف, میں دایاں بائیں یہاں پہ نہیں کہوں گا, دایاں بایاں تیرا میرا ہے, نبی کا دایاں بایاں نہیں, نبی کے سارے دائیں ہوتے ہیں, سارے دائیں ہوتے ہیں. بے یہ شک ادب کا مقام ہے. بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک قدم شریف مسجد نبی میں رکھا. جی. جبریل آیا, حضور نے فرمایا کیسے؟ یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے کہ محبوب واپس چلے جائیں, عائشہ کو راضی کر لیں. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے, سیدہ عائشہ صدیقہ نے سجدے سے سر اٹھایا, حضور کے رخ انور کو دیکھا, حضور کے رخ انور کو دیکھا تو نبی کے وسلم بھی مسکرا پڑے, سیدہ عائشہ بھی مسکرا پڑی. تو سرکار کو مسکرا کے کہتے ہیں واہ عائشہ صدقے جاواں میں تیرے تے, مینو تیرے تو صدقے جاواں نالے تیرے سفارشیاں تو صدقے جاواں. صدقے جاواں. جب پاس آئے, میاں بیوی کی لڑائی اتنی ہوتی ہے, لڑائی تو ہوتی بھی نہیں ہے. ہوتی نہیں. اور یہ میں ایسے کہوں گا کہ جیسے وہ تسبیح کے دھاگا ٹوٹتا ہے, گاڑ لیں تو اور مضبوط ہو جاتا ہے. مضبوط ہو جاتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے سوری کا, حضور مسکرا پڑے. تو تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ جبریل امین ہاتھ میں تھال پکڑ کے لے آئے. سبحان اللہ. تھال پکڑ کے لائے تو سرکار نے فرمایا اب کیسے آئے؟ عرض کی حضور اللہ فرماتا ہے صلح بھی میں نے کرائی تھی, اب منہ میٹھا بھی میں ہی کروں گا. سبحان اللہ. اب آخری 2-3 جملے میں ہٹائیں. جی جی ٹائم جو ہے نا نعت بھی سننی ہے ہم نے. تو محبت اہل بیت کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ سے. عرض کی حضور مردوں میں؟ فرمایا علی سے. اب سیدہ فاطمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور عورتوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ عائشہ بی بی سے. تو میں مردوں میں فرمایا کہ باپ ابو بکر صدیق سے. یہ پیار نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ بے شک یہ ادب نہیں. ادب نہیں تو پیار نہیں, ادب نہیں تو محبت نہیں. کیا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے, کیونکہ سیدہ فاطمہ کو عورتوں نے, یہ صحابیات نے دیکھا ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ جس طرح نبی کریم بیٹھتے تھے سیدہ فاطمہ بھی ویسے بیٹھتی تھی, جس طرح حضور چلتے تھے حضور کی چال, سیدہ فاطمہ بھی کی چال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی. تو یہاں پہ 2-3 جملے بولنا چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ چال میں بھی, گفتار میں بھی, سیرت میں بھی, صورت میں بھی حضرت فاطمہ حضور سے بہت ملتی تھی. سبحان اللہ. تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ چال ہے بطول کی, حسن ہے رسول کا. سبحان اللہ. گفتار ہے رسول بطول کی, حسن ہے رسول کا. حسن ہے رسول کا. سیرت ہے بطول کی, حسن ہے رسول کا. صورت ہے بطول کی, حسن ہے رسول کا. لوگوں حد نہیں ہو گئی, حسن حسین بیٹے ہیں بطول کے, کہلاتے ہیں رسول کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی اور آپ نے سماعت فرمائی ماشاءاللہ.
علامہ صاحب کو آپ جو ہے بڑی بڑی محفل میں سنتے ہیں، آج آپ نے C49 کی اسکرین پر بھی سنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اب ہمارے ساتھ جو ہے حافظ علی سلیمان حیدری صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے افطاری کا وقت بھی قریب ہے، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ جی علی سلیمان حیدری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والدا، کوئی قسمت والا بندا جے مہمان مدینے والدا، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ
ان کا صدقہ کھا رہا ہے جن پہ صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی صدقہ انہی کا کھا رہے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہندہ کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ اے مہمان مدینے والے دا، یہ بالکل حقیقت بات ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کوئی قسمت والا ہی بنتا ہے۔ تو میری دعا ہے ماشاءاللہ حافظ علی سلیمان حیدی صاحب کی اللہ تعالیٰ عمر میں، ذوق میں، شوق میں اور دین کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے صدقے، اللہ تعالیٰ اس دوسرے عشرے کے صدقے جتنے بھی بیمار ہیں گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ناظرین ہیں اور ہماری C49 کی ٹیم ہے، ہمارے آبا و جداد ان کے جتنے بھی ہمارے اور جتنے بھی ان کے آبا و جداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کشمیر والے مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے اختتام کو پہنچ رہا ہے، کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔